نمبر 21، چراغاں کرنا مسجدوں میں، بازاروں کو، گھروں کو اور خاص خاص مقامات کو۔ شب برات کی رات میں عموماً مساجد کو چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں پہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں، خاص مقامات پہ لگائی جاتی ہیں۔ اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ اگر یہ کام کرنا دین ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک آپ کا دور نبوت ہے، ہر سال شب برات کا دن آیا، آپ نے نہیں فرمایا کہ اس دن تم چراغاں کرو، لائٹیں لگاؤ، موم بتیاں جلاؤ۔ صحابہ اکرام کا دور، تابعین کا، تبع تابعین کا، کبھی بھی یہ کام نہیں ہوا۔ دین اس چیز کی اجازت نہیں۔ دین میں اصل عبادت ہے، اس میں مال کا بھی ضیاع ہے، غیروں کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 22، مساجد میں اجتماع کا اہتمام کرنا۔ عموماً شب برات کی راتوں میں مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد خاص طور پہ اس رات میں کہیں صلاۃ التسبیح کی نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جاتی ہے، نوافل اجتماعی طور پہ پڑھے جاتے ہیں، خاص خاص عبادات کی جاتی ہیں، اتنی متعینہ رکعت نوافل پڑھی جاتی ہیں، متعین تعداد میں تلاوت کی جاتی ہے، اس کی خاص فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ صرف اس رات میں کوئی اگر عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی خاص جگہ جمع ہونا، اکٹھے عبادت کرنا، ایک ساتھ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے نوافل کو انفرادی طور پہ رکھا ہے کہ جو نفل نماز ہے وہ انسان اکیلے اکیلے پڑھے، خاص طور پہ گھر میں پڑھے تاکہ برکت زیادہ ہو۔ نفلی عبادت گھر میں ہے، نوافل کی جماعت نہیں ہوتی کہ انسان چند آدمی جمع ہو کر نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ نمبر 23، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا۔ صلاۃ التسبیح ایک بڑی ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ چچا جان یہ نماز روزانہ پڑھو، روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو عمر میں، زندگی میں ایک دفعہ۔ اس سے انسان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز میں 300 مرتبہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، ہر رکعت میں 70 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ لیکن یہ نماز انفرادی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے، تو عموماً اس دن میں لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، چند لوگ اکٹھے جمع ہو کر پڑھتے ہیں، عورتیں بھی جماعت کرا رہی ہیں، مرد بھی کرا رہے ہیں، باقاعدہ پوسٹر لگ رہے ہیں، ترغیب دی جا رہی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ نماز انسان کسی بھی دن پڑھ سکتا ہے، یہ شب برات کے ساتھ خاص نہیں، جس دن جس وقت چاہے انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 24، قبروں پر پھول ڈالنا۔ قبروں پر پھول ڈالنا بدعت ہے۔ قبر پر پانی ڈالنا اس کا ثبوت ہے۔ قبر کو کوہان نما بنایا جائے، قبر کچی رکھی جائے، سر کی جانب پاؤں کی جانب کوئی اینٹ علامت کے طور پہ رکھ دی جائے جس سے نشانی ہو، بطور علامت کوئی کتبہ لگائے، نام لکھے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن باقاعدہ قبروں پہ گلاب کے پھول ڈالنا یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ سے، سلف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے جو آدمی اس بدعت پہ پیسے لگا رہے وہ اس میت کے نام پر، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، مسجد میں ڈال دے، کسی غریب کو دے دے، ان کی جو نمازیں رہ گئی اس کا فدیہ ادا کر دے تو میت کو بھی ثواب پہنچے گا۔ تو انسان رقم لگا کر بدعت کو اختیار کر رہا ہے۔ اول تو عرب میں گلاب کا پھول تھا ہی نہیں، عرب میں کھجور کے درخت تھے، گلاب کا رواج عرب کے ماحول میں آج تک نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا حضرات صحابہ اکرام حضور کی قبر پہ ڈالتے، حضرات سلف ایک دوسرے کی قبر پہ ڈالتے، لیکن اس کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ہے۔ نمبر 25، بعد نماز جمعہ مروجہ درود و سلام پڑھنا۔ جمعہ کی نماز کے بعد عموماً دیکھا گیا ہے مساجد میں بعض جگہ درود و سلام اجتماعی طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ اجتماعی طور پر درود پڑھنا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جو ہمیں ترغیب دی ہے کہ جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو انسان اپنے رزق کے لیے، اپنے معاش کے لیے نکل جائے اور اپنے معاش کو تلاش کرے،
اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کی نماز کے بعد اکٹھے ہونا، اجتماعی طور پہ پڑھنا، اس کو دین اور سنت سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْبَيْعِ، جب جمعے کی نماز پوری ہو جائے پس تم لوگ پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو تم کثرت سے یاد کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو دین کا حکم نماز پڑھنے کے بعد رزق کے تلاش کرنے کا حکم ہے، مروجہ درود و سلام کا ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 26، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے وقت انگوٹھے چومنا، یہ بھی ایک بدعت ہے کہ بعض لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے انگوٹھے چومتے ہیں تو لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی تھی، 5 مرتبہ اقامت ہوتی تھی۔ اگر یہ کام دین ہوتا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا ہوتا تو صحابہ اکرام سب چومتے، صحابہ بڑا اہتمام کرتے، لیکن حضرات صحابہ سے، سلف سے کہیں سے یہ ثابت نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس لیے چوم رہے ہیں، حضور کا نام پسندیدہ ہے، تو حضور کے نام سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے اذان میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر تو بطریق اولا چومنے چاہیے۔ سب سے بلند مقام تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ جب رب العالمین کے تذکرے پر نہیں ہے تو امام الانبیاء کے تذکرے پر بھی نہیں ہے۔ محبت کا حکم ہے، حضور سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب ایک آدمی ایک اس چیز کو دین سمجھے گا جس کا حکم حضور نے نہیں دیا تو یہ بدعت ہوگا۔ دین اتباع کا نام ہے، حضور سے جو محبت نہ رکھے وہ تو مسلمان نہیں ہے، حضور کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ لیکن اس کو دین سمجھنا کہ اس کو چومتے ہیں کہ یہ سنت ہے، باعث ثواب ہے، اگر یہ ہوتا صحابہ اکرام ہر سنت کو ادا کرنے والے تھے، ہر سنت پہ جان دینے والے تھے، صحابہ اور سلف سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کا نام ایسا رکھا ہے اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کا بوسہ نہ لے۔ حضور کا نام محمد اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ انگوٹھے چومنے کی ضرورت نہیں، فرمایا میرے محمد کا نام اس وقت ادا ہوگا جب تمہارا ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کا بوسہ لے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتنی عزت دے دی ہے، قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کائنات میں جس جگہ اذان ہوتی ہے پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمے میں پہلے اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ، پھر حضور کا ذکر محمد الرسول اللہ۔ نماز میں پہلے اللہ کا ذکر، التحیات میں درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اللہ نے تو حضور کو اتنا بلند مقام دے دیا، اس لیے دین نام اتباع کا ہے۔ جو کام حضور اور سلف نے نہیں کیا صحابہ نے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 27 سوئم اور اسی طرح 40واں اور برسی منانا۔ اسلام نے ایصال ثواب کو عام رکھا ہے، انسان میت کو جب چاہے ثواب بخش سکتا ہے۔ میت کو اگر کوئی ثواب بخشنا چاہے دوسرے دن، چوتھے دن جائز ہے، ہر دن، ہر مہینے، ہر وقت میت کو ایصال ثواب جائز ہے۔ شریعت نے اس کے لیے دن متعین نہیں کیا۔ جب ہم دن متعین کر دیتے ہیں کہ میں تیسرے دن ایصال ثواب کروں گا، 40ویں دن ہمارے ہاں ایصال ثواب ہوتا ہے، جب سال پورا ہو جائے تو برسی مناتے ہیں۔ تو جب شریعت نے ایک چیز کو عام رکھا ہے، ہم اس کو خاص کریں گے، مقید کریں گے تو یہ بدعت ہے۔ جس چیز کو شریعت عام رکھے اس کو ہم خاص نہیں کر سکتے، جس چیز کو شریعت خاص کرے ہم اس کو عام نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں دین نے بیت اللہ کو خاص کیا ہے، طواف کو خانہ کعبہ کے ساتھ، کہ اب صرف طواف ہوتا ہے بیت اللہ، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا۔ اب کوئی آدمی آئے اس مسجد کا چکر لگائے، طواف شروع کر دے، آپ اس کو بھائی تو کیوں طواف کر رہا ہے؟ وہ بولتا ہے جی بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، تو جب ادھر طواف ہوتا ہے ادھر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کو یہی کہیں گے کہ یہ بدعت ہے کہ طواف خاص ہے بیت اللہ کے ساتھ، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوگا۔ تو جس طرح کوئی چیز خاص ہو ہم اس کو عام نہیں کر سکتے۔
کوئی چیز عام ہے ہم اس کو خاص نہیں کر سکتے۔ دین نے ایصال ثواب کو عام رکھا کہ جب انسان کی وسعت ہے پہلے دن ہے، دوسرے دن ہے، 39ویں دن ہے کرے، لیکن جب ہم اس کو خاص کر لیتے ہیں تیسرے دن، 40ویں دن، تو عام کو خاص کرنا بدعت ہے۔ یہ چیز تیسرا 40واں برسی حضور اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہم پیسے خرچ کر کے گناہ کما رہے ہیں، 10-12 دیگیں بھی پکا لی، 50-60 ہزار روپے بھی خرچہ ہو گیا، اور پیسے خرچ کر کے گناہ گار ہو گئے، پیسے خرچ کر کے بدعتی ہو گئے۔ تو اس لیے انسان لوگوں کو نہ دیکھے، اللہ رسول کے حکم کو دیکھے، ایک دن پہلے خرچ کر دے، 39ویں دن کر دے، 41ویں دن کر دے، دن کو متعین نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 28، مسور کی دال پکانا۔ شعبان کے مہینے میں بعض لوگوں میں یہ ایک رسم ہے، وہ کہتے ہیں جو آدمی اس مہینے میں مسور کی دال پکائے گا 15ویں شب میں، 16ویں شب میں، اور اس کو تقسیم کرے گا تو پورا سال اس کے رزق میں برکت ہوگی، رزق بڑھتا رہے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ ایسی بات شریعت میں نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 29، شب برات میں بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کرنا۔ شب برات میں بعض لوگ بیری کے پتے جمع کرتے ہیں، پھر ان کو دھو کر اس پانی میں ڈال کر اس سے غسل کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کرے گا وہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بیمار کو غسل دے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، جو کرے گا پورا سال بیمار نہیں ہوگا۔ تو یہ اعتقاد رکھ کر اس سے غسل کرنا جائز نہیں ہے، کہیں اس کا ثبوت نہیں آتا، اس لیے انسان اس کو دین نہ سمجھے۔ نمبر 30، عید کے دن فوتگی والوں کے گھر آ کر تعزیت کے لیے جانا۔ ہمارے معاشرے میں ایک رسم یہ ہے کہ لوگ عید کے دن جس گھر میں اگر انتقال ہوا ہے، اگر اس سال انتقال ہو تو عید الفطر، عید الاضحیٰ میں اس کے گھر جاتے ہیں اور سب جا کر کہتے ہیں جی دعا کرو، تو میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے عید کے دن، عید کے پہلے دن، دوسرے دن۔ تو لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، سلف سے ثابت نہیں ہے۔ کسی کا بھی انتقال ہو اس کے لیے تعزیت 3 دن تک ہے، 3 دن تک سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو تو 3 دن تک سوگ ہوگا، سوائے بیوی کے لیے اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو تو اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے، کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک زیب و زینت نہیں کرے گی، گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلے گی، وہ سوگ میں رہے گی۔ اس کے علاوہ 3 دن تک ہے۔ اب انتقال ہوتے 10 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے، عید کا دن خوشی کا دن آتا ہے، اسلام نے اس دن روزہ رکھنے سے بھی منع کیا، خوشی کا دن ہے، صاف ستھرا اچھا لباس، نیا لباس پہنو اور نماز کے لیے آؤ، خوش ہو جاؤ۔ اور اس دن لوگ گھروں میں رونا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی آتے ہیں 8 مہینے 7 مہینے پہلے کے واقعے کو یاد کر روتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ جس کام کو انسان دین سمجھ کے کرتا ہے وہ بدعت ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ صحابہ سلف سے ثابت نہیں ہے، اس سے اجتناب ہو۔ نمبر 31، سر پہ صدقہ گھمانا۔ سر پر یہ جسم پر صدقے کو گھمانا یہ ایک لوگوں میں رسم ہے۔ بعض لوگ کوئی پیسے اللہ کے نام پہ دینا ہو، پیسوں کو سر پہ گھماتے ہیں۔ بکرا دینا ہے، بکرے کو اپنے ارد گرد گھمائیں گے۔ بیمار ہے، بیمار کے ارد گرد اس کو چکر لگوائیں گے، بیمار سے کہیں گے جی اس پر اپنا ہاتھ رکھ لے۔ بچہ ہے اس کو بکرے پہ سوار کر کے آگے تک لے جائیں گے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ انسان نے جب اللہ کے نام پر دے دیا، اصل چیز نیت ہے، وہ نیت کر لے کہ یا اللہ یہ صدقہ میں فلاں بیمار کی طرف سے کر رہا ہوں تو اسے قبول فرما۔ اس کے لیے بیمار کا چکر لگانا، بیمار کا ہاتھ اس پہ لگوانا، بیمار کے قریب لانا، اس کو اس پر بٹھانا، یا صدقے کے پیسوں کو سر پہ گھمانا، اس کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 32، گھر کی تعمیر سے پہلے آذان دینا۔ عموماً بعض لوگ جب گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، دکان بنانا چاہتے ہیں، جب بنیادیں ہوتی ہیں تو وہ کسی کو بلا کے کہتے ہیں جی آذان دے دو، اس کے چاروں کونوں میں آذان دے دو۔ اس طرح گھر بنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی چاروں کونوں میں آذان دے دو، اس کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے کوئی خاص برکت ہوگی، ثواب ہوگا، اتنی نیکیاں ملیں گی، حالانکہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جب گھر تعمیر ہو جائے، انسان قرآن کریم کی خود تلاوت کرے، نفل نمازوں کا اہتمام کرے،
عبادت خود کرتا رہے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اس کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ نمبر 33، مصیبت یا آفت کی صورت میں اس جگہ کھانا یا گوشت پھینکنا۔ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کسی آدمی پر کوئی مصیبت کسی خاص جگہ آ جائے تو کہتے ہیں جی اس جگہ پر گوشت پھینکو، اس جگہ پہ خون بہا دو، اس جگہ پہ چیلوں کے سامنے اور کووں کے سامنے گوشت ڈال دو، دوبارہ تم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ ایک رسم ہے، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اجتناب ہو۔ نمبر 34، طبلہ، ڈھول اور قوالی سے اجتناب کیا جائے۔ عموماً معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، بعض لوگ قوالی پڑھتے نظر آ رہے ہیں، طبلہ بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، لباس مسنون نہیں، شریعت کے مطابق وضاقتہ نہیں، موسیقی ساتھ چل رہی ہے، عموماً اس میں غیر اللہ سے مدد بھی لی جاتی ہے، الفاظ بھی شرکیہ ہوتے ہیں اور اس کے کرنے والے دین سے بھی دور ہوتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں، انسان نعتیں پڑھے، نظم پڑھ سکتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں اشعار پڑھے، لیکن باقاعدہ طبلے کی ساز میں پڑھنا، موسیقی کے ساز میں پڑھنا، قوالی کے انداز میں کرنا، اس سے اجتناب ہو۔ نمبر 35، قبر پر آذان دینا۔ اسی طرح بدعات میں سے ایک بدعت قبر پر آذان دینا۔ شریعت نے آذان کو صرف رکھا ہے بچے کی ولادت ہو جائے، دائیں کان میں آذان ہے، بائیں میں اقامت ہے، نماز کا وقت ہو جائے وہاں آذان کا حکم ہے، لیکن انتقال کے بعد قبر پر آذان دینے کا حکم نہیں۔ یہ حکم ہے، بہتر ہے کہ جب تدفین ہو جائے تو اس کے سر کی جانب میں ایک آدمی آئے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لے، پاؤں کی جانب میں آئے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لے، پھر انسان وہاں بیٹھ کر میت کے لیے دعا کرے کہ اب فرشتے اس سے سوال جواب کریں گے تاکہ یہ آسانی سے دے سکے اور وسوسوں سے اجتناب ہو، تو وہاں بیٹھ کر آدمی میت کے لیے دعا کر سکتا ہے، ان کے لیے استغفار کر سکتا ہے، دل میں ذکر اذکار کر سکتا ہے، لیکن آذان دینے کا ثبوت نہیں۔ تو بعض لوگ جو قبر پہ آذان دیتے ہیں یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 36، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا یا ذکر کرنا۔ عموماً دیکھا گیا جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ طیبہ تو ساتھ پیچھے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی کہتا ہے کلمہ شہادت تو پیچھے سے سب پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں کلمہ پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس میں نہیں، اصل بات اس موقع پر یہ ثابت نہیں ہے کہ ایک آدمی بلند آواز سے کہے، پیچھے دوسرے بلند آواز سے پڑھیں۔ جس نے ذکر کرنا ہے دل میں کرے۔ یہ موقع موت کی یاد کا ہے کہ یہ جنازہ جا رہا ہے، کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہو، اللہ کا ذکر ہو، میت کے لیے دعا ہو، تو بلند آواز سے ذکر کرنا، کلمہ طیبہ اس موقع پہ بلند آواز سے پڑھنا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ دین نہیں ہے، اگر یہ دین ہوتا تو حضرات صحابہ اور سلف سے اس کا ثبوت ہوتا۔ نمبر 37، آذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ آذان کے بعد جو دعا ہے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ الفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، یہ مسنون دعا آدمی پڑھتا ہے، اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اس میں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تم آذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو، یا صحابہ اور سلف نے کی ہو، اس کا ثبوت نہیں۔ تو جو دعا کرے دل میں کرے، اللہ سے مانگے، دل میں دعا کرے، اس موقع پر ہاتھ نہیں اٹھائے گئے۔ جیسے ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، کھانا کھاتے ہیں مسنون دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، کھانا کھا چکے ہوتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، پانی پیتے ہیں مسنون دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، پانی پی کر الحمدللہ کہتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو جس طرح جن دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے وہاں اٹھائیں گے، جن دعاؤں میں آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تو دین نام اتباع کا ہے، وہاں ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ نمبر 38، 11ویں منانا۔
11ویں منانا یہ بھی ایک بدعت ہے کہ بعض لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بڑے اللہ والے، نیک صالح متقی برگزیدہ انسان گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر سینکڑوں لوگوں کو ہدایت دی تھی، لیکن اب ان کی طرف لوگ منسوب کر کے کہتے ہیں جی اس دن میں اتنی دیگیں بناؤ، اس دن کے اندر اتنا مال تقسیم کرو، اتنے لوگوں کو کھلاؤ، اتنا ثواب ملے گا، اتنی فضیلتیں، اتنی نیکیاں ملیں گی، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا سن 11 ہجری میں، شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال 561 ہجری میں ہوا، حضور کے جانے کے بھی دنیا سے 550 سال کے بعد، تو اس لیے کسی بھی بزرگ کے نام پر آدمی ایصال ثواب کر سکتا ہے، لیکن دن متعین کرنا اور خاص اسی دن میں کرنا اور اس میں خاص فضیلتیں بیان کرنا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 39، سالگرہ منانا۔ ہمارے ہاں ایک چیز یہ رائج ہے کہ سال جب پورا ہو جائے تو بچہ ہے تو اگلے دن کہتے ہیں جی اس کا 1 سال پورا ہو گیا، کیک کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح بڑے ہیں جی سالگرہ ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، بعض گھروں میں غبارے ہیں پھاڑے جا رہے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، جی اس کا سال پورا ہو گیا، خوشی کا دن ہے۔ حالانکہ یہ دن تو انسان کے لیے اس بارے میں فکر مندی کا دن ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، میں نے کتنے نیک اعمال کیے۔ زندگی 40 سال تھی، 1 سال کم ہو گیا، یہ سال میرا کیسا گزرا، اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا میں نے ناراض کیا، نیک اعمال میں گزرا، گناہوں میں گزرا، یہ فکر مندی کا دن ہے، یہ اس کا دن نہیں۔ اگر اس سال گزرنے کے بعد کوئی خوشی ہوتی تو حضور مناتے، صحابہ کو حکم دیتے، سلف کرتے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو بجائے اس میں لگانے کے آدمی اللہ کے نام پہ صدقہ دے دے کہ یہ سال اچھا گزرا، اللہ اگلا سال بھی عافیت سے گزار دے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ حفاظت کر دے۔ نمبر 40، مالی بدحالی کی وجہ سے گھر تبدیل کرنا۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر تبدیل کرو، اس وجہ سے تمہیں نقصان ہو رہا ہے، یہ دکان کی جگہ اپنی تبدیل کرو، یا اپنی گاڑی تبدیل کرو، بچے کا نام ہے جی نام تبدیل کرو۔ یہ جو لوگوں میں ایک بات آ رہی ہے کہ یہ بچے پہ نام بھاری ہو گئے، نام تبدیل کر دو، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ دکان ٹھیک نہیں ہے، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اگر نام واقعی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو تبدیل کرے، لیکن اگر نام کا معنی ٹھیک ہے تو شریعت نے اس کے بدلنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، شریعت نے گھر بدلنے کا حکم نہیں دیا کہ نقصان ہو تو بدلے۔ ہاں انسان کے لیے اگر تنگ ہے جگہ، فیملی زیادہ ہے، رہنا مشکل ہے، تبدیل کر سکتا ہے، لیکن یہ اعتقاد رکھنا کہ اس گھر میں نحوست ہے اور اس گھر کی وجہ سے میرے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، اسلام نے اس سے روکا۔ کسی گھر کے اندر کوئی خاص نحوست نہیں ہے، کسی خاص دکان، خاص دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، ہر دن اللہ کا پیدا کیا ہوا، زمین کا ہر خطہ اللہ کا بنایا ہوا، انسان پر جو مصیبت ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے۔ 41ویں نمبر پر ہے سالگرہ منانا۔ سالگرہ منانا اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک یہ رسم چل رہی ہے، سال گزرنے کے بعد عموماً کیک لایا جاتا ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، جس میں دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، عزیز اور اقارب کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے سالگرہ کا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا 1 سال پورا ہو چکا ہے اور یہ دن اس کی پیدائش کا دن ہے کہ یہ اس دن پیدا ہوا تھا اور سال گزرنے کے بعد اس دن میں وہ خوشی منا رہا ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1 پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مال کا ضیاع ہے۔ نمبر 2 عموماً ایسے موقع پر بے حیائی اور فحاشی زیادہ ہوتی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، حیا اور پاک دامنی نہیں ہوتی، موسیقی چل رہی ہوتی ہے، گانا بج رہا ہوتا ہے، تالیاں ہو رہی ہوتی ہیں، رقص و سرور ہوتا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شریعت کے منافی ہیں۔ نمبر 3
یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ انسان اس پر خوشی کرے، یہ موقع انسان کے فکر مند ہونے کا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ سال گرا کا مطلب 1 سال گر گیا، 1 سال زندگی کا کم ہو گیا۔ اگر اس کی عمر تھی 48 سال تو 1 سال کم ہو کر اب زندگی باقی رہ گئی 47 سال۔ تو یہ فکر مندی کا وقت ہے کہ اس سال میں میں نے نیک اعمال کتنے کیے، میں نے عبادات کا کتنا اہتمام کیا، میں صوم و صلات کا کتنا پابند رہا، سال بھر میں مجھ سے نمازیں کتنی چھوٹ گئیں، فرائض میں کتنی سستی آئی، اعمال کے اندر میری کتنی بڑھوتری ہوئی۔ انسان پورے سال کا محاسبہ کرے کہ یہ سال میرا کیسا گزرا۔ تو یہ فکر مندی کی بات ہے کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، آخرت کے قریب جا رہے ہیں، قبر کے قریب جا رہے ہیں، بجائے محاسبے کے انسان اس کو خوشی سمجھ کر خلاف شرع کاموں میں مرتکب ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 42، رجب کے کنڈوں کی شرعی حیثیت۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو رجب کے کنڈے کے نام سے گھروں میں حلوہ بنایا جاتا ہے، کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور مختلف اس طرح کے حلوے اور میٹھی چیزیں گھروں میں تقسیم کی جاتی ہیں، اور اس کو نام دیا جاتا ہے یہ رجب کے کنڈے ہیں۔ اور اس کا پس منظر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، تو ہم خوشی منا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ در حقیقت روافض نے اس کو شروع کیا ہے، اور 22 رجب کو جلیل القدر صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا دن ہے، اور اس میں روافض اور شیعہ خوشی مناتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ معاذ اللہ اس صحابی کا اس دن انتقال ہوا اور یہ فوت ہوئے۔ تو وہ لوگ خوشی میں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، شیرینی تقسیم کر رہے ہیں، اور ہمارے نادان مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی اس کو دین سمجھ کر وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی جو روافض کا طریقہ کہ وہ صحابی کی موت پر خوشی منا رہے ہیں، ہم بھی شریک ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے معاذ اللہ اس دن اس صحابی کا انتقال ہوا، اور ہم اس کو دین سمجھ کر پیسہ بھی لگا رہے ہیں، گناہ گار بھی ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کی مشابہت بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ روافض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھا اس کا نام ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب محراب میں آئے تو یہ محراب میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں زہر آلود خنجر تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی، یہ بدبخت چھپکے سے نکلا، اندھیرا تھا، تو ایک دم حضرت عمر پر انہوں نے بے تحاشا وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ نماز پڑھائی۔ آپ کو جب گھر لایا گیا تو یہ آپ کی ناف کے اوپر بہت گہرے زخم آ گئے تھے، دائیں بائیں پیٹ آپ کا مکمل چیرا جا چکا تھا۔ اب جو بھی کچھ کھاتے پیتے تو وہ زخموں سے باہر نکل جاتا، اور انہی زخموں میں 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اب یہ جو بدبخت تھا وار کرنے والا، یہ تھا مجوسی، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس نے یہ وار کیا تھا۔ جب یہ نکل کے بھاگنے لگا، صحابہ اکرام کی صفیں تو سیسہ پلائی ہوئی دیواروں کی طرح تھیں، تو اس کو سب سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا، تو پیچھے سے جو اور صحابہ بھی نماز میں نہیں تھے بھاگنے لگا، انہوں نے اس پہ کمبل ڈال کے اس کو پکڑ دیا، تو اس بدبخت نے پھر اپنے ہی خنجر سے اپنے اوپر وار کیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ اب یہ جو روافض ہیں وہ اس دن خوشی مناتے ہیں، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے بابا شجاع کی عید کا دن۔ بابا شجاع یعنی اس کو بہادری والا بابا کہہ کر وہ لوگ اس دن میں یعنی یکم محرم الحرام کو خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بابا شجاع کی عید کا دن ہے، یعنی معاذ اللہ اس نے بڑا کارنامہ کیا کہ حضرت عمر پر اس نے حملہ کیا، حضرت عمر کو شہید کیا، تو اس پر وہ خوشی منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن 22 رجب کو کنڈے کے نام سے
اس طرح کی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں جو مٹھائی ہیں، شیرینی ہے، ہمارے نادان مسلمان بھی کرتے ہیں، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ اہل بدعت اور کفر کا طریقہ ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ نمبر 43، شب برات میں حلوہ پکانا اور تقسیم کرنا۔ شب برات کہا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو۔ 15 شعبان کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کا معنی فارسی میں رات ہے، برات کا معنی جہنم سے آزاد کرنے والی رات۔ چونکہ اس رات میں ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ احادیث میں ہے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، جس طرح کے قبیلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اس طرح لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو یہ رات باعث برکت رات ہے۔ مختلف احادیث کو جب ملایا جائے تو تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ کو پہنچتی ہیں، جس سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں لوگوں کی کثرت سے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اگلے دن آدمی روزہ رکھنا چاہے تو 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا مسنون عمل ہے۔ اسی طرح عموماً ایام 20 میں روزے رکھے جاتے ہیں، 13، 14، 15۔ اس مناسبت سے بھی کوئی روزہ رکھے تو بہتر عمل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں 15 شعبان کو یعنی شب برات کو پہلا کام کیا جاتا ہے کہ چراغاں خوب کی جاتی ہے۔ اس دن میں چراغاں بہت ہوتی ہے، مسجدوں پر بھی چراغاں ہے، گھروں پر بھی چراغاں ہے، لائٹیں وغیرہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض مسجدوں کو مکمل چراغاں سے سجایا ہوا ہوتا ہے۔ اول تو یہ کام بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرات صحابہ اور سلف کے دور میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے 15 شعبان کے دن اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں پہ چراغاں کیا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں۔ نمبر 2، اس دن میں لوگ حلوہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ حلوے کی تقسیم کا تذکرہ بھی احادیث میں نہیں ہے۔ حلوے کی تقسیم کا تذکرہ بھی احادیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا۔ اس دن کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ بات ہو کہ حلوہ تقسیم کیا جائے۔ تو بعض لوگ یہ کہہ کر حلوہ تقسیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حلوہ تناول کیا تھا، تو اسی لیے ہم لوگ بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں، اور احد سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں ہوا۔ غزوہ احد کا واقعہ شوال کے مہینے میں ہوا ہے، جو رمضان کے بعد کا مہینہ ہے، اس میں غزوہ احد پیش آیا ہے۔ شعبان کے مہینے میں غزوہ احد نہیں ہوا۔ تو اگر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے حلوہ کھا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں کہ حضور نے کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اگر کوئی حضور کی مشابہت کرتا ہے، وہ میدان جنگ میں جائے، جہاد کرے، زخمی ہو، جیسے حضور زخمی ہوئے، صحابہ نے قربانیاں دی، شہید ہوئے، بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں، قربانی یہ ہے۔ دوسری چیز کہ وہ واقعہ شوال کا ہے، ہم اس کو شعبان سمجھ رہے ہیں۔ تیسری چیز، آپ علیہ السلام کا حلوہ کھانا کسی روایت میں نہیں ہے کہ دندان مبارک کی شہید ہونے کے بعد آپ نے حکم دیا ہو کہ تم حلوہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی، لیکن اس میٹھی چیز کو خاص کرنا 15 تاریخ کو اور اسی دن کھانا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح اس 15 شعبان میں آتش بازی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شب برات کی رات میں عموماً بہت زیادہ آتش بازی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو بھی بعض دین سمجھ کے کر رہے ہیں، بعض ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ حالانکہ نمبر 1 اس میں مال کا ضیاع ہے، کثرت کے ساتھ مال ضائع ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ایذائے مسلم ہے۔ مسلمان گھروں میں جو آرام کر رہے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، جو پٹاخے بجتے ہیں، جو بم پھاڑے جاتے ہیں، ان سے بچوں کی نیند میں، بوڑھوں کی نیند میں، بزرگوں کے آرام میں، مریضوں کے آرام میں خلل آتا ہے۔ نمبر 3 اس سے دوسروں کی جان اور مال کو نقصان ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ان بموں سے، ان آتش بازی سے کتنی جگہوں پہ آگ لگ جاتی ہے، جس آگ لگنے سے جان کا، مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو یعنی انسان پیسے خرچ کر کے گناہ کما رہا ہے، مال خرچ کر کے شیطان کے قریب ہو رہا ہے۔
تو بہرحال یہ بھی ایک رسم ہے کہ شب برات میں حلوہ تقسیم کرنا، چراغاں کرنا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 44، اسی شب برات میں خاص طور پہ چراغاں کا اہتمام ہوتا ہے۔ گھروں کو بھی چراغاں کیا جا رہا ہے، محفلوں میں بھی چراغاں ہوتا ہے، اور اس دن لوگ قبرستان جانے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ پورا سال نہیں جاتے لیکن اس دن ضرور جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھی جائے، اس دن جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات کی رات قبرستان گئے ہیں۔ اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جاتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے، جانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، نہ جانے والوں پر نکیر ہوتی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، باقاعدہ ازدحام ہوتا ہے، گلاب کے پھول خرید کر قبروں پہ ڈالے جاتے ہیں، لوگ دائیں بائیں سے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، اس چیز کا ثبوت حضرات صحابہ اور سلف سے نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ قبرستان جانے کا مقصد سیلفیاں بنانا نہیں ہے، مقصد حاضری لگانا نہیں ہے، مقصد پھول ڈال کر دوسروں کو بتانا نہیں ہے، مقصد آخرت کی یاد ہے کہ انسان میں فکر مندی پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ ہماری طرح انسان تھے، دنیا سے چلے گئے، آج مٹی کے نیچے ہیں، میں نے اور آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم اپنی آخرت کی فکر مندی کریں۔ وہاں جانے والے آخرت کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، رسم و رواج اور دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 45، عید کے دن قبرستان جانا۔ عید کے دن قبرستان جانا یہ بھی ہمارے ہاں ایک رسم بن چکی ہے۔ سال بھر میں عموماً لوگ قبرستان نہیں جاتے، جب عید کا دن آتا ہے تو صبح صبح کہتے ہیں جی قبرستان جاؤ، تو وہاں سب جاتے ہیں، قبرستان گئے، پانی ڈالا، دعا کی۔ قبرستان جانا آدمی سال بھر میں ہر دن جا سکتا ہے، لیکن یہ جو دن کی تخصیص ہے کہ عید کے دن جانا، بقیہ دنوں میں لوگ نہیں جاتے، اس دن جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ کام جائز نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو عام رکھا ہے، جب بھی انسان کو موقع ملے انسان قبرستان جائے، ایصال ثواب کرے، آخرت کی فکر ہو۔ عید کا دن اسلام نے خوشی کا دن رکھا، اب اس دن لوگ وہاں جاتے ہیں، رونا دھونا ہوتا ہے۔ جس کا سال بھر میں انتقال ہوا اس کے گھر میں لوگ صبح صبح دعا کے لیے آتے ہیں اور گھر میں رونا چلانا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں صرف 3 دن تک غم ہے، غم کا اظہار صرف 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ غم نہیں ہے۔ سوائے حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے علاوہ غم کا اظہار صرف 3 دن تک ہے۔ اب سال گزرنے کے بعد خوشی کے دن میں اس کو تازہ کرنا، باقاعدہ جمع ہونا، عورتوں کا مل کر رونا، اس دن خاص طور پہ دعا کے لیے آنا، اس دن خاص طور پہ قبرستان جانا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 46، ماہ شوال میں نکاح کو منحوس سمجھنا۔ معاشرے میں ایک رسم یہ بھی ہے، لوگ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے، اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے۔ شوال کا مہینہ رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں یہ منحوس ہے، اس میں جو شادیاں ہوں وہ برقرار نہیں رہتی، طلاقیں ہوتی ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ شوال میں نکاح نہیں کر رہے۔ بعض لوگ محرم میں نہیں کرتے، یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں غم ہوا ہے، واقع کربلا ہوا ہے، لہٰذا شادیاں نہ کی جائیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، وہ شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح شوال میں ہوا، رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، اسی لیے حضرت عائشہ پسند کرتی تھیں کہ نکاح شوال کے مہینے میں ہونے چاہیے۔ اگر معاذ اللہ یہ مہینہ منحوس ہوتا تو امام الانبیاء کا نکاح اس مہینے میں ہوتا۔ اسی طرح محرم یہ تو قابل احترام مہینہ ہے، محرم کا معنی قابل احترام مہینہ، معزز مہینہ۔ زمانے جاہلیت میں بھی محرم قابل احترام مہینہ تھا، مشرکین مکہ 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے کہ وہ قابل احترام ہے، ان میں ایک محرم کا مہینہ،
ایک رجب کا مہینہ اور ایک ذوالحجہ کا مہینہ اور ایک ذوالحجہ سے پہلے ذی قعدہ کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے جاہلیت میں بھی قابل احترام تھے، تو ہم نے ان کو منحوس سمجھا ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام نے کسی دن پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، جس دن انسان نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے دن ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں۔ نحوست ہمارے اعمال سے آتی ہے، نحوست ہمارے گناہوں سے آتی ہے، نحوست ہماری فحاشی بے حیائی سے آتی ہے۔ نحوست اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ کسی خاص مہینے میں نکاح کر دیا جائے تو اس وجہ سے نحوست آئے۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک بات اہم عرض کی ہے کہ شوال ہو یا محرم ہو، اس میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 47، ولور یعنی دلہن کی قیمت دینے اور لینے کا رواج۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی رائج ہے کہ عموماً بیٹی کی بہن کی قیمت لی جا رہی ہوتی ہے اور اس میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے رکھا جاتا ہے۔ یہ رکھنا، یہ طے کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اسلام نے مہر رکھا ہے، اسلام نے نکاح کو بہت آسان کیا۔ نکاح میں صرف 3 چیزیں رکھی، نمبر 1 مہر، نمبر 2 ایجاب اور قبول، نمبر 3 گواہ۔ یہ 3 چیزیں موجود ہو نکاح ہو گیا۔ نکاح بہت آسان تھا، ہم نے مشکل کر دیا۔ اسلام نے جس کو آسان کیا، ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے مشکل کر دیا، ورنہ نکاح کرنا دین میں اتنا آسان ہے، کسی کے پاس اگر 10 درہم موجود ہیں وہ اس پر بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ جو رقم طے کی جاتی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے، اب اس کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے معاذ اللہ ایسا نوجوان، اس کی زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے، زندگی زنا میں گزر جاتی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ ایک جگہ میں نے جمعہ پڑھایا، ایک ساتھی نے مجھے پرچی دی، مفتی صاحب آپ نکاح کے موضوع پر بات رکھیں، ہم نوجوانوں کی جماعت ہے، سب نوجوان لڑکے، لیکن والدین نکاح نہیں کراتے، نکاح اتنا مشکل ہے، کہتے ہیں کم از کم 10-12 لاکھ روپے جمع کرو تب شادی ہوگی۔ تو کہا اتنی رقم جمع کرنا، 20-25 ہزار آج کل تنخواہیں ہیں، اس رقم پہ 10 سے 12 لاکھ روپے جمع کرنا بہت مشکل بات ہے۔ تو کہا اس وقت نوجوانوں میں معاذ اللہ بد نظری، انٹرنیٹ اور فیس بک کا منفی استعمال اور زنا اور لواطت کے گناہ عام ہو رہے۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ ہم دین سے دور ہوئے۔ اگر ہم دین پہ چلتے، دین نے تو نکاح کو بہت آسان کیا تھا، ہم اس کو دیکھتے میری ناک کٹ جائے گی، اگر میں نے اتنا پیسہ نہیں لگایا، میں نے کھانے میں 4 سے 5 ایٹم نہیں رکھے، میں نے قیمتی ہال میں نہیں کیا، 4 سے 5 تولے میں نے سونا نہیں بنایا، فلاں چیزیں نہیں کی اور بارات اتنی بڑی نہیں ہوئی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو راضی کرتے ہیں، خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن شادی کے موقع پر سب کو راضی کرتے ہیں، ایک کے گھر جاتے ہیں، جی راضی ہو تو بھی میری خوشی میں آنا، تو بھی میری خوشی میں آنا، میرے بیٹے کی خوشی ہے، بیٹی کی خوشی ہے، سب کو راضی کیا، زمین اور آسمان کے خالق کو ناراض کر دیا، سب کو راضی کیا، امام الانبیاء کو ناراض کر دیا، محلے کے ہر عام و خاص کو ناراض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ اسی لیے تو ہماری شادیوں میں برکتیں نہیں ہیں، مہینے 2 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے، ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، باپ بیٹا دست و گریبان ہوتے ہیں، گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، شادی سے اولاد نہیں ہوتی، یا اولاد ہوتی ہے تو معذور اور اپاہج ہوتی ہے، ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہی بیٹا جس کے لیے بہو لے کر آئے وہ بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی، گھر کے اندر آئے دن مسائل جنم لینا شروع ہوئے۔ بنیادی وجہ کیا بنی؟ ہم نے شادی کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کیا، فحاشی بے حیائی سے کیا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ اس کے رواج کو ختم کرنا چاہیے، مہر کو کم سے کم رکھنا چاہیے تاکہ ہر معاشرے میں نکاح آسان ہو جائے اور لوگ گناہ سے اور زنا سے بچ جائیں۔ نمبر 48، مہندی کی رسم۔ ہمارے معاشرے میں ایک رسم یہ ہے کہ عموماً شادی سے پہلے مہندی کی رسم ہوتی ہے، اس کے لیے پیلا لباس بنایا جاتا ہے، لڑکیاں بھی پیلے کپڑے پہنتی ہیں، لڑکے بھی پیلے کپڑے پہنتے ہیں، لڑکے کو بھی مہندی ہاتھوں میں پاؤں میں لگائی جاتی ہے، لڑکیاں بھی مہندی لگاتی ہیں، لڑکے کے ساتھ آنے والے دولہے کے دوست بھی لگاتے ہیں، ہاتھوں پہ مہندی لگا کر دیواروں پہ وہ پنجہ اور وہ نشان لگایا جاتا ہے۔
یہ ہندوؤں کی رسم تھی، اس کے ہوتے ہوتے آج مسلمانوں میں عام ہو گئی۔ اسلام نے مرد کو نہیں کہا کہ وہ مہندیاں لگائے، صرف عورت کے لیے ہے کہ وہ مہندی لگائے، وہ یہ زینت کر سکتی ہے، وہ بھی شوہر کے لیے۔ آج کی عورت زینت کرتی ہے جب باہر نکلتی ہے، جب وہ گھر سے باہر غیر محرموں میں جا رہی ہے تب وہ زینت کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے زینت نہیں جس کا شریعت نے حکم دیا۔ اس نے اگر شادی حال میں جانا ہے، بازار میں جانا ہے، دوسرے گھر میں جانا ہے تو اتنی تیز خوشبو ہے دور تک محسوس ہو رہی ہے، لباس اتنا تنگ ہے، اتنا باریک ہے، جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے، کپڑے اتنے باریک پہنے ہیں، جسم اس میں نظر آ رہا ہے۔ تو شریعت نے جہاں پردے کا حکم دیا وہ ختم ہو گیا، غیروں کی رسمیں ہمارے اندر عام ہو گئی۔ اس مہندی کی رسم پہ بھی ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، ہزاروں کیا آج کے دور میں ایک ساتھی بتانے لگا جی مہندی کی رسم ہوئی 3.25 لاکھ روپے اس پہ لگے۔ سب کو جمع کیا گیا، لڑکی والے بھی آئے، لڑکوں کی گاڑیاں بھی آئیں، ان کے لیے کھانا بھی تیار ہوا، باقاعدہ ہال بک ہوا، ہال کے اندر کھانے تقسیم ہوئے، تو 3.25 لاکھ 3.5 لاکھ روپے ایک رسم پہ لگ گیا۔ اللہ کو ناراض کیا، شیطان کو خوش کیا۔ ایسا آدمی مسجد میں 10 روپے نہیں دیتا، اس کو کہو جی اللہ کے نام پر دے دو، مسجد کی جھولی گھومتی ہے، وہ سکے تلاش کرتا ہے، 2 روپے 5 روپے کا سکہ دو، خدا کی نافرمانی میں 3.5 لاکھ روپے لگا رہے۔ ایسے لوگوں کی شادیوں میں 20 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں۔ اللہ جس کا مال اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا، پھر اس کا مال رسم و رواج میں لگتا ہے، موسیقی میں، فحاشی میں، گناہوں میں، بازاروں میں لگتا ہے، عدالتوں کے چکر کاٹنے میں لگ جاتا ہے، مقدمات میں مال لگ جاتا ہے، خدا کے راستے میں قبول نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس رسم سے بھی اجتناب ہو۔